بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت مولا امام علی علیہ السلام کا مقابلہ فتح پہلوان کے ساتھ۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ حضرت امام علی علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک طاقتور پہلوان فتح کو بہت بڑا لالچ دے کر بلایا گیا تھا، جو کہ 400 پہلوانوں جتنی طاقت رکھتا تھا۔ فتح پہلوان کون تھا، اس کو کیا لالچ دیا گیا تھا اور کس نے دیا تھا، اور اس پہلوان سے امام علی علیہ السلام نے کیسے مقابلہ کیا تھا، یہ پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تبو کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک سردار تھا جو کہ اس حصے کا بادشاہ بھی تھا اور حضرت امام علی علیہ السلام سے بہت بغض رکھتا تھا اور کافر تھا۔ اس نے امام علی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور الگ الگ ملکوں سے طاقتور پہلوان بلائے اور ان پہلوانوں کی آپس میں کشتی کروائی۔ 400 پہلوان ان سبھی کی آپس میں کشتی کروائی۔ 400 میں سے 200 نکلے، پھر ان 200 پہلوانوں کی کشتی کروائی۔ ان میں سے 100 نکلے، پھر ان پہلوانوں کی آپس میں دوبارہ کشتی کروائی۔ ان میں سے 50 نکلے، پھر ان کی کشتی کروائی۔ ان میں سے 25 نکلے۔ ایسا کرتے کرتے ان میں سے صرف 2 رہ گئے اور ان دونوں کی آپس میں کشتی کروائی، جن میں سے ایک جیت گیا۔ جو پہلوان جیت چکا تھا اس کا نام فتح تھا۔ یہ پہلوان 400 پہلوانوں کو ہرا کر جیت چکا تھا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کچھ دن فتح کو آرام کروایا، پھر اسے بلایا۔ اب اس پہلوان سے کہتا ہے، بات سنو، اب میں نے تم پر اتنا خرچہ کیا ہے، اتنے پہلوان منگوائے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ پہلوان نے کہا، نہیں، میں وجہ نہیں جانتا۔ بادشاہ نے کہا، میں اپنے لیے کوئی پہلوان نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ میں ایک شخص سے شدید نفرت کرتا ہوں، اس کی پہلوانی بڑی مشہور ہے۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام کا ذکر پہلوانوں میں کیوں کیا گیا؟ اس بادشاہ کے کہنے پر اس کے جو دربار میں لیکھک تھا، اس نے حضرت امام علی علیہ السلام کے بارے میں یہی لکھا تھا کہ وہ بہت بڑا پہلوان ہے، طاقتور ہے۔ اس لیے بادشاہ نے بھی فتح کو یہی کہا کہ علی علیہ السلام ایک پہلوان ہے اور تم اس سے مقابلہ کرو، اس کے ساتھ جنگ کرو، اسے قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لاؤ۔ اگر تو ایسا کرتا ہے تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا اور اپنی سلطنت کا آدھا حصہ تمہیں دے دوں گا، اور مجھے فخر ہوگا کہ تو میرا داماد ہے۔ اب فتح نے 8 یا 10 پہلوان ساتھ لیے اور اپنے 2 بیٹوں کو بھی اپنے سفر میں ہمراہ کیا اور وہ مدینہ کی طرف نکلے۔ جب وہ مدینہ کی حدود میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر اس نے اپنے خیمے وہاں لگا لیے۔ اگلی صبح فجر کا وقت ہے، ایک شخص مدینہ شہر سے نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیلچہ اور ایک رمبا تھا۔ اسے دیکھ کر فتح کے بیٹے نے کہا، بابا، وہاں ایک شخص آ رہا ہے، کیوں نہ ہم اس سے پوچھ لیں کہ علی کون ہے اور کہاں ملیں گا؟ انہوں نے اس شخص کو بلایا کہ نوجوان ادھر آؤ۔ اس شخص نے فرمایا، کام آپ کو ہے، آپ آئے۔ فتح اور اس کے بیٹے چل پڑے۔ وہ پاس آئے اور کہا، نوجوان، ہم اس شہر میں نئے آئے ہیں، ایک شخص کی تلاش میں، اس کے متعلق پوچھنا ہے۔ اس نے کہا، کیا پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو۔ فتح کے بیٹے نے پوچھا، اس کا نام علی ہے، ہم جسے ملنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے فرمایا، آپ پہلے اس سے مل چکے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ کبھی اس کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ کبھی اس کی آواز سنی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے فرمایا، تمہیں علی سے کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ کشتی لڑنا چاہتے ہیں، دنگل کرنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ وہ کیوں؟ فتح کے بیٹے نے کہا، ہم نے اس کام کے پیسے لیے ہیں۔ اس پر فتح نے کہا کہ اس کے ساتھ لڑنے کا ہمیں بہت بڑا انعام ملے گا اور مجھے ایک لڑکی ملے گی جو کہ میری پسندیدہ ہے۔
उस शख्स ने कहा, ठीक है, एक काम करो, तुम पहले मुझसे लड़ो। अगर जीत गए तो अली से मुकाबला कर लेना, क्योंकि अली का पता इस वक्त सिर्फ मेरे अलावा और कोई नहीं जानता, और ये सिर्फ मुझे ही मालूम है कि अली इस वक्त कहाँ है। दरअसल वो शख्स असल में हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ही थे। फत्ता ने कहा, ठीक है। अब एक तरफ फत्ता और दूसरी तरफ मौला अली अलैहिस्सलाम। फत्ता जिसने 400 बड़े पहलवानों को हराया था। फत्ता ने कहा कि हथियार से लड़ना चाहते हो? हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम्हारी मर्जी। उसने कहा, अच्छा, तलवार तो आपके पास है नहीं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू तलवार छोड़ दे, मेरे पास बेलचा है, तू तलवार से लड़, मैं बेलचे से लड़ता हूँ। मेरी तरफ से ये बेलचा तेरी तलवार का मुकाबला करेगा। फत्ता ने कहा, अच्छा, बड़े बहादुर हो। अगर आप इतने बहादुर हो तो वो अली अलैहिस्सलाम कितने बहादुर होंगे। दोनों मुकाबले के लिए तैयार हो गए। फत्ता ने एक वार किया, फिर दूसरा वार किया और फिर तीसरा वार। फत्ता वार पर वार करता गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम रोकते गए। तलवार के वार करते करते फत्ता रुक गया और हट गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फत्ता, और कोई फरमाइश? फत्ता ने कहा, ए अजनबी, आपने मुझे मायूस कर दिया। तलवार और बेलची की लड़ाई ख़त्म करो, अब हाथों से लड़ते हैं। फत्ता ने एक वार किया, फिर दूसरा वार किया और फिर तीसरा वार किया, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम दिफा करते गए, हत्ता कि फत्ता थक गया। फिर फत्ता कहता है, अब तीसरा दंगल लड़ते हैं, जिसमें मुझे फ़न है, महारत है, जिस तरीके का इस्तेमाल मैं आखिर में करता हूँ। बर्छी, मैं अब बर्छी से लड़ना चाहता हूँ। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, तू बर्छी से लड़, मैं अपनी दाती रंबा से लड़ता हूँ। उससे भी यही हुआ। फत्ता वार पर वार करता गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम रोकते गए, क्योंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम लड़ते वक्त बंदे के चेहरे को कम, दिल को ज़्यादा देखते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने यह महसूस किया कि इस शख्स के औजार चल रहे हैं, लेकिन दिल साफ है। अब क्या हुआ कि फत्ता ने कहा, मैं थक गया, तूने एक वार भी नहीं किया, अब तू वार कर। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास जो रंबा था, आपने फत्ता की तरफ किया और इशारा करते गए। मौला अली अलैहिस्सलाम रंबे को ऊपर करते जा रहे थे। फत्ता भी रंबा के साथ साथ ऊपर उठता जा रहा था। फत्ता घबरा गया, बेटे परेशान हो गए, नौकर सारे खौफजदा हो गए कि ये क्या माजरा है। अगर इस बंदे में ये कमाल है तो फिर अली अलैहिस्सलाम के कमाल का क्या आलम होगा। फत्ता ने कहा, ए अजनबी, मैं हार गया और मैं अपनी हार कबूल करता हूँ। आप जीत गए, आपकी फतह हो गई, लेकिन मुझे अब नीचे उतार दे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने नीचे उतारा, अपना रंबा और बेलचा साइड पर रखा और फरमाया, हाँ, अब बताओ फत्ता, क्या कहना चाहते हो। फत्ता ने कहा, ए अजनबी, जिस मामले के लिए मैं आया था वो तो पूरा नहीं होने वाला, अब तो मुझे बता दे कि आप कौन है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस अली को तुम ढूंढ रहे हो, मैं वही अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम हूँ। जैसे ही फत्ता ने ये सुना, रोने लगा, डर गया, खौफजदा हो गया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, फत्ता, रो क्यों रहे हो? उसने कहा, बड़ी उम्मीद लेके आया था, बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और फिर जिस औरत से मुझे मोहब्बत होगी वो औरत मिलेगी। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फत्ता, ए पहलवान, तू आया किस दर पर है, जिस दर से आज तक कोई सवाली खाली नहीं गया। फत्ता ने कहा, ए अली इब्ने अबी तालिब, बात अगर सिर्फ इनाम की होती तो मैं आपसे मांग लेता, मगर बात असल में आपके सर की है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हुआ? गर्दन की बात है।
جو علی علیہ السلام کے پاس ہے، لے اپنی تلوار نکال اور علی کی گردن لے جا اور اپنے مقصد کو پورا کر۔ فتح نے کہا، اے علی علیہ السلام، اتنی مدت کے بعد، اتنے عرصے کے بعد کوئی رہبر ملا، کوئی رہنما ملا ہے، اور میں ایک عورت کی خاطر اس کی گردن کاٹ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مولا، آیا تو آپ کو قتل کرنے تھا، آیا تو آپ کو ہرانے تھا، لیکن خود قتل ہو گیا، خود ہار گیا۔ آپ مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اور فرمایا، پہلے تیرا نام فتح تھا، اب کیا رکھوں؟ فتح نے فرمایا، مولا جو آپ کو منظور نظر ہو وہ نام رکھے۔ میرے مولا مسکرائے اور فرمایا، فتح، پہلے تو فتح تھا، آج سے تیرا نام قمبر ہے۔ میں تیرا نام قمبر رکھتا ہوں، اور تاریخ گواہ ہے، تب سے لے کر آخر تک اس نے مولا علی علیہ السلام کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ دوستو، آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اور ایسے ہی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسے اسلامک ویڈیوز ڈیلی آپ کے پاس آتی رہے۔ اور اگلی ویڈیو آپ کو کس ٹاپک پر چاہیے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔